الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين فازوا كلهم أجمعون أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے قابل صد احترام بھائیوں اور بزرگوں، باری تعالیٰ کا بے پناہ احسان، اس کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں اس وقت کے اندر اپنے محبوب ترین جگہوں میں سے ایک جگہ بھیجنے کی توفیق عطا فرمائی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو اگر اس پوری زمین پر کوئی سب سے محبوب ترین جگہ ہے، پسندیدہ جگہ تو مساجد ہے، اور کہ سب سے ناپسندیدہ جگہ اللہ رب العزت کو اگر اس پوری زمین پر ہے تو بازار ہے. تو باری تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، اس کا فضل، اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری اس جگہ سے حفاظت فرما کر کے ایک پاکیزہ اور مقدس گھر کے اندر ہمیں بلا دیا. میرے بھائی عزیز، اس نعمت پر کہ ہم اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، کیونکہ اس نعمت کی قدر و قیمت ہمیں اس وقت معلوم ہوگی جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، اور کہ میدان محشر قائم ہوگا، سورج ایک بارش سر کے اوپر ہوگا، ایک ایک نیکی کا جب حساب لیا جائے گا اس دن ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک نیکی کے کیا قدر و قیمت ہوگی. میرے بھائی عزیزو، اللہ کے گھر کی طرف قدم اٹھائے نہیں جاتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وہی قدم اٹھاتا ہے. کیونکہ ایک نظر ہم جب اس روئے زمین پر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو ہم سے زیادہ عہدے والے، مال والے، عقل والے، ڈگری والے سب کچھ ہونے کے باوجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت ان سے چھین رکھی ہے. میرے بھائی عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آج ہمیں بہت ہی مبارک دن عطا کیا، جو تمام دنوں کا سردار ہے. جمعے کے دن کو تمام دنوں کا سردار بتلایا ہے، اور پھر جمعے کا دن ہو اور تمام مہینوں کا جو سردار ہے ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک، پھر کیا کہنا، اور یہ ماہ مبارک کا آخری جمعہ ہے. ہمارے اندر یہ رسم و رواج آ پڑی ہے کہ آخری جمعے کے اندر باقاعدہ نئے کپڑے پہنتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا رسمیں بناتے ہیں. تو یہ بالکل بدعت ہے، اور حکیم محمد حضرت مولانا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس میں بالکل ممانعت کی ہے کہ ہاں اگر سنت سمجھ کر کے اس کام کو کرے تو ایک الگ بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دو جوڑے ہوتے تھے جو ہمیشہ ایک تو جمعے کی نماز کے لیے خاص کر رکھی تھی، اور ایک جب کہیں بیاہ شادی کے موقع پر چلے جاتے تو وہ اس وقت کے موقع پر پہنتے تھے. اس لیے میرے بھائی عزیزو، یہ مبارک مہینے کا آخری جمعہ ہے، اور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی مبارک مہینہ عطا کیا تو آج ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے. بس چند ایام باقی رہ گئے، چند راتیں ان کی باقی رہ گئی. اگر ہم اس راتوں کی قدر کر لی، اس دنوں کی قدر کر لی، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پورے ماہ مبارک کے جو دن ضائع ہو گئے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح مقدار کے اندر لکھ دیں گے. میرے بھائی عزیز، ہم روزانہ حدیث سنتے ہیں. شیخ نے فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے کہ جبریل امین آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر خطبہ دینے کے لیے جب چڑھے تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. اسی طریقے سے تیسری اور آخری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جب کوئی نئی چیز محسوس کرتے تو فوراً پوچھ لیتے، تو اس دن بھی پوچھ لے، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، آج ہم نے ایک نئی چیز دیکھی ہے. جب آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. تو کہا کہ اس وقت جبریل امین جو تمام فرشتوں کے سردار وہ آئے تھے، اور انہوں نے 3 بد دعائیں دی تھی.
اور ان تینوں بد دعاؤں پر میں نے آمین کہہ کر ان تینوں پر مہر لگا کر اس تینوں بد دعاؤں کو اللہ کے دربار کے اندر قبول کرا دیا۔ میرے بھائی عزیز ذرا غور کرو کہ بد دعا دینے والا تمام فرشتوں کا سردار ہے جبریل امین، اور بد دعاؤں کا آمین کہہ کر اس پر مہر لگانے والے تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ میرے بھائی عزیز بتاؤ دعا کیسے قبول نہ ہوگی؟ تو سب سے پہلے جو دعا بد دعا کی جبریل امین نے وہ یہ کہ جس کو ماہ مبارک مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی زندگی کے اندر ماہ مبارک لے آئے اور اس کے اندر بھی رو دھو کر کے اپنے گناہوں کو معاف نہ فرمائے تو وہ سب ہلاک اور برباد ہو جائے۔ پھر بھائی عزیز آج ہمیں سوچنے کا مقام ہے کہ ہماری زندگی کے نہ جانے کتنے رمضان ایسے گزر گئے جس کے اندر ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، ہم اس کی حالت پر رہ گئے۔ پھر بھائی جس طریقے سے ہم ایک گاڑی خریدتے ہیں، موٹر سائیکل خریدتے ہیں، پھر اس کو چلتے چلتے اس کے اندر خرابی آنے لگتی ہے تو اس کی سروس کرتے ہیں اور اس کو جا کر کے یعنی فیکٹری میں جا کے اس کی سروس کرائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بندہ 11 مہینے خوب اپنے گناہ کی کرتے ہیں، کاروبار کے اندر دھندوں کے اندر پھنس کر کے اپنی زندگی کا رخ موڑ لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مہینہ ایسا رکھ دیا ہے جس کے اندر اپنے گناہوں کی سروس کرنی جاتی ہے۔ میرے بھائی ایک مہینہ ایسا رکھا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا آصف علی خان اپنی کتاب جلد نمبر 5 کے اندر لکھتے ہیں کہ بندوں کو چاہیے، ایمان والوں کو چاہیے کہ جس طریقے سے ماہ مبارک گزارے اسی طریقے سے باقی 11 مہینے گزارے۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کا ٹکڑا پڑا گیا ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور تم صرف یہی نہ سمجھو کہ ہم پر بھی یہ احسان کیا کہ ہم پر ہی روزے فرض کر لیے ہیں، بلکہ تم سے پچھلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان تمام پر ہی روزہ فرض تھا۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ہر امت کے اندر وہ فرض رہی ہے، ایک نماز اور دوسرا روزہ۔ تو میرے بھائی عزیز یہ ہم پر اس لیے فرض کیا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا کرو۔ ایک آدمی روزے سے ہے، اپنے کمرے کے اندر بند ہے، خوب پیاس لگی ہوئی ہے، گرمی کا موسم ہے، فریج پاس میں رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی بھی مشین کا موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اگر پی گا تو لیکن دل کے اندر ڈر ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر بھائی یہی روزے سے چاہا جاتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی پر ہم کیسے گزرنے والے بن جائیں۔ اس پر بھی جو آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت کے اندر رات کے اندر پہرہ داری کر رہے، چوکیداری لگا رہے، سیکورٹی گارڈ کے طور پر کہ میں اپنی ملک کے اندر اپنی پبلک کے اندر دیکھ کر کے دیکھ لوں کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو ایک گھر کے پاس جا کر کے دیکھتے ہی ماں اور بیٹی کے درمیان گفتگو چل رہی ہوتی ہے۔ ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی کہ تو دودھ کے اندر پانی ملا دے، تو بیٹی نے کہا کہ جو اپنے وقت کے خلیفہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس کام سے منع کیا ہے کہ کسی چیز کے اندر ملاوٹ کر کے کوئی چیز دے جائیں، یہ گناہ ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں رہے ہیں، تو کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے لیکن ہمارا جو رب ہے اللہ رب العزت ہے وہ کہاں چلے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں چلی گئی، اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دیکھنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جنگل میں جا رہے تھے اور درمیان سفر کے اندر سامان جو سفر تھا وہ ختم ہو گیا، تو ایک چرواہا بکری چرا رہا تھا، اس کے پاس میں چلے گئے اور ان سے کہا کہ میرا سامان سفر ختم ہو گیا ہے، اگر تو بکری کا دودھ نکال کر کے دے تو تیرا احسان ہوگا۔ تو چرواہے نے کہا میں دودھ تو ضرور نکال کر کے دیتا تھا لیکن یہ بکریاں کسی اور کی نہیں، تو اس کے اوپر ایک مالک رہ کر کے چرواہا رہ کر کے ایک غلام اور خادم کے ایسے اس بکریوں کو چرا رہا ہے۔ تو میرے بھائی عزیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی اتنا جوش مارتا تھا کہ جس گلی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر جاتے تھے شیطان کی ہمت کیا ہوتی کہ اس گلی سے وہ گزر جاتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ میں اس بچے کا ذرا ایمان کے بارے میں امتحان لوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک بات ایک رائے اور مشورہ میں دیتا ہوں، بہت آسان ہے، تیرا بھی کام بن جائے گا اور میرا بھی کام بن جائے گا کہ تو یہ کام کرنے ایک بکری مجھے دے دے اور میں اس بکری کی کچھ قیمت تجھے دے دیتا ہوں، اور مجھے جب ضرورت پڑے گی تو بیچ میں اس بکری کا دودھ نکالتا رہوں گا اور جب ضرورت میری ختم ہو جائے گی تو میں اس بکری کو ذبح کر دوں گا۔ تو اس چرواہے نے تھوڑی دیر سوچا لیکن سوچنے کے بعد نے کہا کہ میں یہ کام تو کر لوں گا، مالک کو بھی جواب دے دوں گا کہ ایک بکری کو بھیڑیے نے کھا لیا، لیکن اللہ رب العزت کہاں چلے گا۔ تو میرے بھائی عزیزوں پہلے دور کے اندر بچے کے اندر ایمان اتنا پختہ تھا اور آج اللہ معاف فرمائے ہمارا ایمان ہمارے سینوں سے دھیرے دھیرے نکلتا چلا گیا۔ ابھی چند دن پہلوں کی بات ہے کہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب جو مالیگاؤں مہاراشٹر کے رہنے والے، وہ اپنے بیان کے اندر فرما رہے تھے، ہم اس مجلس کے اندر شامل تھے کہ اپنی پوری انڈیا کے اندر پوری ہندوستان کے اندر 200 مسلمان بھی باقی نہیں رہے، صحیح ڈھنگ سے والے ایمان والے سچے مسلمان 200 بھی باقی نہیں رہے، اور خود کو بھی اپنے آپ کو اس کے اندر شامل کر رہے تھے۔
آج ہمارے دلوں کے اندر، ہماری زبان کے اندر اتنے کفر کے الفاظ آ گئے کہ ہم کو سوچ نہیں سکتے کہ ہماری گاڑی سے ہو رہا ہے، ہماری کھیتی سے ہو رہا ہے، ہماری دکان سے ہو رہا ہے، ہمارے کاروبار سے ہو رہا ہے، تجارت سے ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ کاروبار، تجارت، یہ کھیتی، دکان سب کچھ اللہ کی محتاج ہے، لیکن اللہ رب العزت کسی کی محتاج نہیں۔ تو میرے بھائی یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور اس آخری عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں خاص طور سے اپنے بندوں کو دی ہے۔ ایک تو اعتکاف، اور اعتکاف کی فضائل اعمال کے اندر شیخ نے 3 قسمیں لکھی ہے، ہر فقی حضرات نے، علماء کرام نے 3 چیزیں لکھی ہے۔ اعتکاف 3 طریقے سے ہوتا ہے، ایک اعتکاف واجب، ایک سنت اور ایک نفل۔ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ اعتکاف کتنے طریقے سے ہوتا ہے۔ ابھی چند دن بعد پہلے چلی تو اعتکاف کتنے دنوں کا، تو اعتکاف 3 طریقے سے ہوتا ہے۔ ذرا اس بات کو غور اور توجہ سے سننا کہ فضائل اعمال کے اندر 3 باتیں لکھی ہیں۔ پہلا اعتکاف جس کو واجب کہا جاتا ہے، وہ خود بندہ اپنے اوپر لازم کر دیتا ہے کہ میرا پورا کام ہو گیا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا۔ تو یہ اعتکاف اگر بندے نے نہیں کیا بعد میں اور وہ کام ہو گیا تو اس بندے نے اپنے اوپر خود اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے دیا۔ اب اگر اس نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا ضرور دیں گے اور اس کو گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ تو اس اعتکاف کو نظر بھی کہتے ہیں، یعنی نظر ماننا، اور اس اعتکاف کو واجب بھی کہتے ہیں۔ دوسرا اعتکاف ہے جو ابھی چل رہا ہے، اس اعتکاف کو سنت کہتے ہیں، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور اس اعتکاف کو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ یعنی 1 مہینہ ملتا ہے، اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، راتوں کے اندر قیام لیل کے اندر دن بھر انسان بھوکا پیسہ رہتا ہے، اور 10 دن اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان المبارک کے اندر بھی کیا ہے، 20 دنوں کا بھی کیا ہے، اور آخر میں 10 دنوں کا بھی کیا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا، جس کو اعتکاف سنت کہتے ہیں۔ یہ اعتکاف بندہ جب کرتا ہے تو اس کی فضیلت بہت بڑی لکھی ہے کہ جب بندہ اس اعتکاف کو 1 دن کا کر لیتا ہے تو اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ کر دی جاتی ہیں، یعنی 3 خندقیں اس کے درمیان عائد ہو جاتی ہے، اور اس خندق کی مسافت اتنی بتائی جاتی ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا جو خلا نظر آ رہا ہے اتنی ایک خندق دور کر دی جاتی ہے۔ تو میرے بھائی اس اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس اعتکاف کے اندر آنے کے بعد بندہ نہ تو کسی مریض کی عیادت کر سکتا ہے، نہ کسی کی جنازے کی نماز کے اندر شریک ہو سکتا ہے، نہ اپنے اوپر پانی بہا سکتا ہے، بقدر ضرورت یعنی غسل کی ضرورت ہو گئی تو غسل کر سکتا ہے، ورنہ یعنی بندہ اپنے رب کے دربار میں آ کر کے پڑ جاتا ہے اور اللہ کو منع کر کے اٹھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اعتکاف والوں سے درخواست کرنا چاہوں گا، اب جب ہم آ گئے اعتکاف کے اندر تو اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کر کے اپنے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ اگر ہمارے یہ وقت یوں ضائع ہو رہا ہے کھانے پینے اور سونے کے علاوہ تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ کے در میں آ کر کے پڑ گئے، کھانا پینا اور سونا یہ تو ہمارے گھر کے اندر بھی ہو رہا تھا، لیکن اگر ہم اعتکاف کے اندر آ کر کے بیٹھ گئے تو ہمارا اعتکاف کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کے بھی لگنا چاہیے۔ اور تیسرا جو اعتکاف ہے وہ نوافل ہے، جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، جب آئے تھوڑی دیر کا اعتکاف کر کے ہو گیا اعتکاف ہو جاتا ہے۔ تو ابھی میں نے عرض کیا کہ آخری عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو 2 نعمتیں دی، ایک اعتکاف اور دوسرے نمبر پر ہے شب قدر۔ یہ شب قدر بھی 10 دنوں کے اندر سے آتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو سکے تو یہ 10 راتوں اللہ تعالیٰ کے لیے دے دو، یعنی 10 راتوں کے اندر اپنے آپ کو جگا لو، اور انہی 10 راتوں کے اندر شب قدر ہے۔ اور پھر یہ بھی نہ ہو سکے تو 5 راتیں جو طاق راتوں کے اندر رکھ دی ہے، 21 23 جو عدد کے اعتبار سے طاق رکھ کے رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان 5 راتوں کے اندر اٹھ کر کے تو اللہ تعالیٰ سے خوب مانگا ہے۔ میرے بھائی بڑے افسوس کی بات یہ کہ آج یہ عشرہ ہمارے ہاتھوں سے بہت تیزی کے ساتھ نکلتا چلا جا رہا ہے، اس کی راتیں بھی نکل چکی، دن بھی نکل چکا، بس چند ایام باقی رہ چکے ہیں۔ اگر اس ایام کو ہم صحیح ڈھنگ سے لیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کبھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اور میرے بھائی عزیزو یہ ماہ مبارک ہے، جیسے کہ پہلے حدیث کے اندر عرض کیا گیا کہ جبریل امین نے بد دعا دی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بد دعا کو قبول کیا تھا، تو 4 شخص ایسے ہوئے اس ماہ مبارک کے اندر بھی بخشے نہیں جاتے۔ 4 شخصوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ عید کی رات کے اندر اپنے فرشتوں سے حکم دیتے ہیں کہ میں نے سب کی یعنی ایمان والوں کی مغفرت کرتے سوائے 4 کے۔ نمبر 1 شراب پینے والا، اس کی اس ماہ مبارک کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش نہیں کرتے۔ جو شخص شرابی ہے، کبابی ہے، اس کی اس ماہ مبارک کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی بخشش نہیں کرتا۔ نمبر 2 رشتوں کو توڑنے والا، اگر کسی کے درمیان رشتہ جڑا ہوا تو رشتوں کو ہمیشہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی بھی اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش نہیں کرتے۔ نمبر 3 کسی کا ناحق دبانے والا،
بتایا کہ اگر کسی کا نہ حق دبا لے، ایک بالش بھی کسی کی زمین دبا لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس زمین کا توق بنا کر اس کے گردن کے اندر ڈال دیں گے اور اتنا بھاری محسوس کرے گا۔ اس لیے ایک ہوتا ہے حق العباد، ایک ہوتا ہے حق حقوق اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا حق تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن بندے کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک نہیں معاف کریں گے جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کرے۔ اب ہمیں افسوس کی بات ہے کہ ہمیں خود بھی معلوم نہیں ایک بندے کے دوسرے بندے پر کتنے حقوق ہیں۔ مشکات کے اندر بھی لکھا ہے، احادیث کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک بندے کے دوسرے بندے پر 5 حقوق ہیں۔ وہ تو دوسرے بہت آتے ہیں، کسی میں 6 ہے، کسی میں 7 ہے، لیکن عموماً طور پر جو بتایا جاتا ہے وہ 5 ہے۔ ذرا اس حقوق کو دھیان سے سننا۔ سب سے پہلا جو حقوق ہے وہ یہ کہ جب بھی آدمی سلام کرے تو سلام کا جواب دینا، یہ اس آدمی کا حق ہے۔ اگر سلام کا جواب نہیں دیا تو اس کے اوپر حق چڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے۔ نمبر 2، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا، اور نمبر 3، جب وہ انتقال کر چلا جائے تو انتقال کے بعد اس کے جنازے کے ساتھ چلنا اور اس کو دفن وغیرہ کرنا، اس وقت تک اس بات کو ساتھ دینا۔ اور نمبر 4، جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، اور بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا۔ یہ 5 حقوق ہے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر۔ اگر ان حقوق کی ہم نے رعایت نہیں کی تو اللہ تعالیٰ اس حقوق کو اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک کہ بندہ نہیں معاف ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی اللہ تعالیٰ تو اپنے حق کو معاف کر دیں گے، ایک دوسرے کو معاف کرانا۔ اور ابھی جو چند ایام بچ گئے اس ایام کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دو۔ یہ جو چند راتیں بچے، چند دن بچے، اس کے لیے، اور کہ روزے دار کو چاہیے کہ اپنے روزے کی خوب حفاظت کرے۔ جس طریقے سے جھاڑی دار درخت کے اندر سے آدمی گزرتا ہے تو اپنی کس طریقے سے حفاظت کر لیتا ہے، یا ڈھال سے اترتے وقت کس طریقے سے حفاظت کرتا ہے، اسی طریقے سے آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے روزے کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق